أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت بنا کر باران رحمت کے آگے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی جو پچھلی آیات کے اندر بھی سوالیہ انداز اختیار کیا کہ بھلا کون ہے کہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جس نے ہر چیز کو بنائی ہے، جو مجبور کی دعا کو، اس کی پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ سمندر ہو یا خشکی ہو، وہاں پر اندھیرے کے اندر اور ہر جگہ پر تمہیں راستہ دکھانے والی ذات وہ کون سی ہے؟ یقیناً وہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ سمندر کے اندر بھی انسان کو رہنمائی کرتی ہے اور خشکی کے اندر بھی، عام جگہ کے اندر بھی وہ رہنمائی وہی اللہ کی ذات ہے کہ جو راستہ دکھاتا ہے، وہی ہمیں سب کچھ ہے وہ بتاتا ہے. گویا یعنی انسان کو جتنے بھی اس کے جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ اللہ ہی دور کرنے والا ہے. یعنی سمندر دیکھیں کہ وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے کہ وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ راستہ نکال لیتا ہے، اور جو اللہ کی مدد کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے. بارش سے پہلے جب ٹھنڈی ہوا آئے تو اس سے انسان سمجھتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور اگر قحط سالی ہو تو اس سے انسان کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ وہ کون ہے وہ ہستی کہ جو بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، بشارت بنا کر بھیجتا ہے. یقیناً وہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو یہ سارے کام جو ہے وہ انتہائی حسن انداز کے اندر جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں تو یہ انتہائی جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. اللہ کی جو ذات ہے وہ تو ساری کائنات کی مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک جو ہے وہ نہیں ہے. لہذا جو بھی شرک کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پھر جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بھلا کون ہے کہ جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر اس کو لوٹائے گا بھی، یعنی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا. یعنی اللہ کی ذات
کہ جس نے پہلے انسان کو تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ قیامت کا وہ منظر ہوگا اور یہ اس سے پہلے یہ سارے لوگ جو مر جائیں گے، اور پھر حشر کے میدان میں سب کو جو ہے وہ اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ پہلی بار بھی وہی پیدا کر رہا ہے اور دوبارہ بھی اسی نے پیدا کرنا ہے، لہٰذا وہی رب ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ آگے مزید فرمایا کہ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے جو ہے وہ رزق دے رہا ہے؟ یقیناً وہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو آسمان سے بھی رزق برسا رہا ہے اور زمین سے بھی انسان کے لیے طرح طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ظاہر ہے جو زمین کے اندر بھی پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی بنا رہا ہے، وہی اللہ ہی پیدا کر رہا ہے، اور جو آسمان سے اللہ جو ہے وہ گویا ہر طرح سے خالق رازق مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور وہی ہستی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ لے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اگر تم سچے ہو تو اس حوالے سے کوئی دلیل جو ہے وہ لے آؤ۔ یقیناً وہ ہرگز ایسی دلیل نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے تو پھر اس دلیل کو جو ہے وہ لے آؤ اور ثابت کرو اگر تم اپنی بات کے اندر جو ہے وہ سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی واضح طور پر، یعنی اس آیت کے اندر اللہ نے پوری بات کو ایک ہی آیت کے اندر جو ہے وہ سمجھا دیا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، غیب کا علم جاننے والا کوئی نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہاں پر واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ آسمانوں اور زمین کے غیب کی جتنی خبریں ہیں وہ صرف اور صرف رب ہی جانتا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو غیب کی خبریں بتاتا ہے تو وہ وحی کے ذریعے ہوتی ہیں، اور وہ وہی ہوتی ہیں کہ جو ایک محدود ہے، یعنی وہ لامحدود نہیں ہے، وہ اتنی ہی بات ہوگی کہ جتنا کہ انبیاء کو جو بتائی جاتی ہے وحی کی جاتی ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتے۔ بے شمار مثالیں کہ جیسا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے تو وہاں صلح حدیبیہ کے اندر جب پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان کو بطور سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا، اور پھر یہ افواہ پھیلی تھی کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 1400 صحابہ سے باقاعدہ بیعت لی تھی کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ جو ہے وہ لیں گے۔ اب حالانکہ یہ سچی خبر نہیں تھی، اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اس بارے میں علم ہوتا تو وہ کبھی بھی بیعت نہ لیتے۔ تو اس لیے انبیاء کا جتنا بھی علم ہے وہ ایک محدود ہے اور وہی تک ہے، اس کے علاوہ زمین و آسمان کی جو ساری خبریں ہیں وہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی انہیں تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو اس کے بعد دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی نبی ہے، کسی کو بھی قیامت کے بارے میں علم نہیں دیا گیا۔ جیسا جبرائیل علیہ السلام نے، جو حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، اس کے اندر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر باقاعدہ اسی طرح آگے بیٹھ کر سوالات کیے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ جو سوال کرنے والا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، دونوں کا علم برابر ہی ہے، یعنی کوئی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی، لہذا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ وہ لوگ تو اتنا بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔
بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا علم، آخرت کے حوالے سے ان کا علم جو ہے وہ تھک کر رہ گیا ہے. یعنی آخرت کے حوالے سے وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نہیں معلوم کر سکتے کہ یہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی. یعنی ان کا علم محدود ہے، چاہے جتنے بھی سائنس ترقی کر لے، جتنے بھی لوگ کوشش کر لیں، لیکن آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے انسان کا علم محدود ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں. یعنی یہ واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھیں انسان ہے، انسان اگر آخرت کے بارے میں اس کو مکمل یقین ہو تو پھر تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ تو ہم زبانی تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ آخرت کا جو حشر کا میدان لگنا ہے، ہر نفس نے جو مرنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، لیکن یہ کہنے تک باتیں. اصل یہ ہے کہ اس کے لیے عملی طور پر کون تیاری کر رہا ہے. یعنی ایک بات کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے تو تب اس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں یقین آتا ہے. یہ جو انسان ظاہر ہے بے شمار لوگ ہیں کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیسا نظام ہوگا، وہ کیا ہوگا، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ ان کو یقین تو ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ نظام جو ہے وہ ختم ہوگا اور حشر کا میدان جو ہے وہ قائم ہوگا. اس لیے اگر آخرت کا صحیح معنوں میں ہمیں یقین ہو جائے تو ہم جس طرح دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے یعنی آنے والے کل کی فکر کرتے ہیں، روزانہ کی فکر کرتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اگر آگے یہ دن آ رہے ہیں، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، ہمیں ہر حوالے سے فکر ہوتی ہے. تو وہ اگر آخرت کے حوالے سے صحیح معنوں میں انسان کو یقین آ جائے تو وہ پھر اپنی اس آخرت کی فکر کرے، پھر وہ دنیا کی لالچ کے اندر نہ پڑے، پھر وہ دنیا کے جو کھیل تماشے ہیں ان سے جو ہے وہ دور رہے. لیکن انسان کا تب ہی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ عملی طور پر آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے، ورنہ وہ بے شک زبان سے کہتا بھی رہے لیکن عمل سے اس کا اظہار نہ کرے تو گویا وہ خود بھی شک میں ہے کہ وہ اپنے شک میں اندر پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں آخرت کیا ہوگی. تو اس لیے انسان کو جو پیغام دیا گیا ان آیات کے اندر جو خلاصہ یہی ہے کہ رہنمائی کرنے والی، راستہ دکھانے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے. پیدا کرنے والا، موت دینے والا، رزق دینے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے. اور غیب کے سارے علم وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے آخرت کے حوالے سے واضح طور پر انسان کو پیغام دے دیا کہ ایک دن وہاں تم نے پیش ہونا ہے، لہذا دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کرے گا تو کل آخرت کے اندر اس کی بخشش ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.